السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال تعالی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے، اور قلب کی مثال بادشاہ کی ہے۔ جسم کا یہ لوتھڑا، یہ ٹکڑا اگر درست ہے تو جسم کے دوسرے اعضاء سے اچھے کام صادر ہوں گے، اچھے کام کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ جسم کا وہ لوتھڑا یعنی دل خراب ہو، اس کے اندر فساد اور بگاڑ ہو، تو جسم کے دوسرے اعضاء سے بھی برے کام صادر ہوں گے، اچھے کام نہیں ہوں گے۔ پورے جسم کے اندر قلب کو بادشاہ کی مثال دی گئی ہے، بادشاہ بتایا گیا ہے، اور جسم کے سارے اعضاء اس کی رعایا ہے، اس کی محکوم ہے۔ انسان دل کے اندر جو چیز سوچتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے وہی کام جسم کے اعضاء کرتے ہیں۔ دل کے اندر جس بات کی اپیل ہوتی ہے اسی طرف انسان کا ہاتھ بڑھتا ہے، جس بات کا اپیل دل کرتا ہے اسی طرف انسان کے قدم بڑھتے ہیں۔ جن باتوں کا دل اور ذہن اپیل کرے وہی انسان کام کرنے کو پسند کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہمارا دل اچھا ہے تو ہم اچھے کام کی طرف راغب ہوں گے، اچھے کام میں پہل کریں گے، اور خدا نخواستہ ہمارا دل خراب ہے، ہمارے دل کے اندر فساد ہے تو ہمارے جسم سے ہونے والے کام بھی اس کے اندر بگاڑ ہوگا، فساد ہوگا، یعنی اچھے کام نہیں ہوں گے۔ دل انسان کا سخت بھی ہوتا ہے اور نرم بھی ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر سختی بھی ہوتی ہے اور نرمی بھی ہوتی ہے۔ انسان جب کوئی برا کام کرتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اچھے کام کرنے کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ نرمی اور سختی کا جو معاملہ ہے وہ اچھے اور برے اعمال پر ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان
زبان سے ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہوتی ہے تو انسان کا دل نرم رہتا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو صرف زبان سے بہت زیادہ بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، کثرت کلام کرتا ہے، یعنی بس بولتا ہی رہتا ہے، چاہے زبان پہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو، انسان بولتا ہی رہتا ہے۔ تو زیادہ بولنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر کے اندر ہماری زبان مصروف ہے، زبان چل رہی ہے، ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہمارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم صرف بولتے ہی رہتے ہیں، زیادہ بات کرتے ہیں، تو اس سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اسی طریقے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے زیادہ ہنسنے سے۔ انسان بہت زیادہ ہنسی مذاق کے اندر لگا ہوا ہے، دوست احباب کے ساتھ ہے اور ہنستا ہی رہتا ہے، اور ہنسنے کو اپنا کمال سمجھتا ہے، عقل مندی سمجھتا ہے، اور بلا وجہ ہنسی کی ایک حد ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی ہنسی کی اچھی بات آ گئی، آدمی مسکرا دیا، تھوڑا سا ہنس دیا، مسکراہٹ سے بہت سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جو بات بات پر ہنستا ہی رہتا ہے، قہقہے مارتا رہتا ہے، بات بات پر ہنستا رہتا ہے، تو زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ہمیں زیادہ ہنسنے سے بچنا چاہیے، بس وقت ضرورت کو ایسی بات ہے تو آدمی مسکرا دے، اور اگر بہت زیادہ خوشی کی بات ہے تو اس وقت آدمی ہنس لیتا ہے، ہنس دیتا ہے۔ لیکن ہمیشہ قہقہا مارتا رہنا، آواز نکالتا رہنا، ہنستے ہی رہنا، ایسے موقع پر تو بلا وجہ ہنسے تو دیکھنے والا سمجھے کہ دیوانہ ہے، یہ دیوانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ چند حضرات کھڑے ہوئے اور آپ ہنس رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کم عقل ہے، ناسمجھ ہے، اس کے اندر سمجھداری کوئی بات نہیں ہے۔ تو زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک تو زیادہ بولنے سے سخت ہوتا ہے، اور دوسرا زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب نفسانی خواہشات پر چلنے لگتا ہے، نفسانی خواہشات پر، جو نفس کہے اسی پہ عمل کرے، نفس نے گناہ کی طرف آمادہ کیا، گناہ کر لیے، نفس کے تابع جب انسان ہو جاتا ہے اور نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے اور وہ نفس کا ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کا حکم ہے کہ غیر محرم ہو تو نگاہیں نیچی کر لیں، نفس کا تقاضا ہو رہا ہے کہ ہم اس کو گھور کر کے دیکھتے رہیں۔ شریعت کا حکم ہے نگاہیں نیچی کرنے کا، ہم شریعت کو چھوڑ کر نفس کے تقاضے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہم غیر محرموں کو گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، بدنگاہی کا گناہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں انسان کا دل سخت ہوتا ہے، انسان بہت گنہگار ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو خواہشات نفسانی سے بچا رہے، رکا رہے، نفس کہتا ہے کہ ہم گناہ کریں، شریعت کا حکم ہے گناہ سے بچو۔ نفس کہتا ہے کہ ہم چوری چماری کریں، شریعت کہتی ہے کہ اس سے تم بچتے رہو۔ نفس کا تقاضا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، شریعت کا حکم ہے کہ آپ زیادتی نہ کریں، انصاف سے کام لیں۔ تو جب انسان اپنے نفسانی خواہشات کو روک لیتا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان کا ٹھکانہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ہم ذرا غور کریں اپنے اوپر کہ ہم نفسانی خواہشات کے کتنا تابع ہیں۔ ہم تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارا نفس جی چاہتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا بھرپور استعمال کریں اور بیہودہ فلمیں دیکھیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیہودہ فلمیں نہ دیکھو۔ انسان تنہائی کے اندر ہے اور وہ گناہ کی چیزیں دیکھتا ہے، یہ نفسانی خواہشات ہیں۔ تنہائی کے اندر ہے اور اس بات کا خیال ہو جائے کہ ہمیں اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، بند کمرے کے اندر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، یہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور یہ چیزیں انسان کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انسان غلط فلمیں، بیہودہ فلمیں اور گانا وغیرہ نہیں سنے گا۔ ہم نفس کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اسی طریقے سے کہ انسان گانا سنتا ہے، گانا سننا پسند کرتا ہے، یہ نفسانی خواہشات ہے، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ گانا سننا حرام ہے، گانا سننا منع ہے۔ ہم ان نگاہوں سے بیہودہ فلمیں دیکھیں، ان نگاہوں سے ہم غیر محرموں کو دیکھیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں ان نگاہوں سے قرآن پاک کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ان نگاہوں سے قرآن پڑھنے کی توفیق چھن جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنے کانوں کو پاک رکھیں، اپنی زبانوں کو پاک رکھیں۔ نفسانی خواہشات اگر ہم پیروی کریں گے تو ہمارے دل سیاہ ہو جائیں گے، ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں نفسانی خواہشات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دل سخت انسان کا اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے اور اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا، لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا اس کے سینے سے، اس کے دل سے صاف ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ توبہ نہیں کیا اور پھر گناہ کرتا رہا تو ایک ایک دھبا اس کے قلب پر، اس کے دل پر لگتا جاتا ہے، یہاں تک کہ نوبت یہ آتی ہے کہ ہمارا یہ قلب، ہمارا یہ دل بالکل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہدایت کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، اللہ اور رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، نیک اعمال کرنے کی بات ہمیں عجیب سی دکھتی ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے گناہوں کا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، ہمارے دل اگر سیاہ ہو گئے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے دل اگر سیاہ ہو گئے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے اثرات یہ ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا۔ اس کے اثرات یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا من نہیں چاہے گا۔ اس کے اثرات یہ ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں سے ملتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہمارا دل صاف ہے یا گناہوں کی وجہ سے
بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق نہیں مل پاتی ہے اور ہم اس کے لیے آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ انسان صبح کے وقت میں سردی کا موسم ہو، فجر کی اذان ہو رہی ہو، ہم اذان سن بھی رہے ہیں، بیدار بھی ہیں، لیکن ہم اٹھ کر کے مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ علامت ہے کہ ہماری گناہوں کے اثرات سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمیں نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، جائزہ لیجیے، ٹٹولیے اپنے آپ کو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مشقت بھرے اعمال سے، مشقت بھرے کاموں سے گھیر دیا یا ڈھانپ دیا، دونوں باتیں۔ جنت یوں ہی کسی کو نہیں مل جاتی ہے، اللہ نے جنت کو مشقت بھرے اعمال سے، مشقت بھری چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ اس کی مثال میں پہلے دے دیا کہ مثال کے طور پر سردی کا موسم ہو، ہم لحاف کے اندر، بلینکٹ کے اندر سوئے ہوئے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اٹھتے ہیں صبح میں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور پھر باہر ٹھنڈی ہواؤں میں نکل کر مسجد تک جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشقت والا عمل ہم نے کیا، یہ ہم کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ مشقت والا عمل کریں گے وہ جنت کی طرف لے جائے گی۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اللہ نے جنت کو مشقت والے عمل سے گھیر دیا ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں، لیکن ہم اس سے باز آ جائیں اور ہم توبہ استغفار کر کے نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں، تو یہ نیکی کی طرف قدم بڑھانا یہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستو، جہاں جہاں کسی نیک عمل کرنے میں آپ کو مشقت محسوس ہو، آپ کے اوپر گراں گزرے، آپ کو مشقت نظر آئے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اعمال ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور جن اعمال کے اندر مشقت نہ ہو، جن اعمال کے اندر کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، ہم خوشی خوشی اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں وہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ نے جہنم کو خواہشات والے اعمال سے گھیر دیا، جنت کو مشقت والے اعمال سے گھیر دیا ہے، تو جہنم کو خواہشات والے اعمال سے گھیر دیا ہے۔ اگر ہم خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، خوشی خوشی خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں، بسہولت بڑی آسانی کے ساتھ ہم خواہشات کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارا قدم، ہمارا یہ عمل ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، جہنم کی طرف ڈھکیل رہا ہے۔ جنت پانا ہے تو مشقت برداشت کیجئے، اور اگر جہنم میں جانا ہے تو آپ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں۔ گناہ کرنے سے دل میں سیاہ دھبا جب ہو جاتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو نہیں چھینتا، بلکہ عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی رزق سے محروم نہیں کیا ہے، کسی اور چیز سے محروم نہیں کیا ہے، لیکن انسان کے دل جب سیاہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عبادات، اطاعت کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ جو کرتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لیا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، ہم جائزہ لیں اور اپنے عبادات اور اعمال پہ غور کریں کہ ہم جنت کی طرف جانے والے اعمال کر رہے ہیں یا جہنم کی طرف جانے والے اعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہ کی کثرت سے
گناہ کی کثرت کا سب سے بڑا اثر یا یہ کہہ لیجیے کہ برا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ انسان جب کثرت سے گناہ کرتا ہے، گناہ کی کثرت کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے۔ اب جب اللہ کی محبت دل سے نکل گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہمیں کہیں سکون نصیب نہیں ہوگا، ہمیں کہیں چین نصیب نہیں ہوگا۔ چاہے جائے کہ ہمارے پاس بہترین بنگلہ ہو، اس کے اندر بہترین صوفہ یا پلنگ ہو، اس پہ 6 اور 8 انچ کا گدا ہو، اور پہلو میں خوبصورت بیوی ہو، اور کام کرنے والی خادمہ اور خادم ہو جو آپ کے اشارے پہ ناچتے ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی محبت سے دل خالی ہے، سکون میسر نہیں ہوگا۔ سارے اسباب ہوں گے، آپ سونے کے چمچے میں سونے کا نوالا، یا یہ کہہ لیجیے کہ چاندی کے چمچے میں سونے کا نوالا کھاتے ہوں، لیکن اللہ کی محبت آپ کے دل کے اندر نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود دلی سکون میسر نہیں ہوگا، دل کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا۔ آپ ٹینشن میں، پریشانی میں، آپ جن کو دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ اور بڑے بڑے محلوں کے اندر رہتے ہیں، اور یہ تمنا ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ کاش ہمیں بھی ایسا بنگلہ ہوتا، ایسی گاڑیاں ہوتی۔ آپ ان کے حد تک جا کر کے دیکھیے، قریب ہو کر کے دیکھیے، انہیں ظاہر میں چٹک مٹک نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں دلی سکون نہیں، رات کو نیند نہیں آتی ہے، نیند کی انہیں گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اور وہی جو لوگ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ موٹے جھوٹے لباس میں ہوں، چٹنیاں اور سوکھی روٹی کھاتے ہوں، معمولی غذا لیتے ہوں، آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، سکون کی نیند بھی آتی ہے، اور سکون اطمینان کے ساتھ گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، گھر کے باہر بھی ہوتے ہیں۔ سکون کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ اللہ کی محبت گناہ کی کثرت سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم جب بھی ہم سے گناہ صادر ہو تو توبہ استغفار کر لیا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہ کی کثرت سے انسان بے چین رہتا ہے۔ گنہگار گناہ کرتا ہے، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے وقتی طور پر، لیکن اس کے بعد اس کے اندر بے چینی رہتی ہے، گھر کے اندر ہے بے چین ہے، کہیں جا رہا ہے بے چین ہے، کہیں کوئی پیچھے سے دیکھ تو نہیں لیا، کوئی آ تو نہیں رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا کہے گا۔ گناہ کی وجہ سے انسان کے جو دل کا سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بے چینی آ جاتی ہے، انسان بے چین رہتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم چین و سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ آخری بات، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ خود فرما رہا ہے، سنو، اللہ کے ذکر میں قلب کے لیے اطمینان ہے، سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سکون میں ہو، ہمارا قلب مطمئن ہو، ہم سکون کی زندگی گزاریں، تو ضرورت ہے کہ گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ کے ذکر کو اپنائیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند باتیں تھیں دل سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اپنے دل کو پاک و صاف کر لیجئے، دل کو پاک صاف رکھیے۔ دل ہمارے اچھے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء سے اچھے اعمال صادر ہوں گے۔ خدا نہ
نخواستہ ہمارا دل خراب ہے اور پراگندہ ہے تو ہمارے جسم کے اعضاء سے ہونے والے اعمال غلط ہوں گے اور برے ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جہنمی کہلائیں گے اور جہنم کے راستے پہ ہم چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو زبان سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔